جس بندے کو ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا تھا، مطلب دماغ کا کام نہ کریں، وہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ کریں کہ آپ پوری بات کریں۔ نہیں تو یہ کیوں گھڑا ہے انہوں نے؟ امام ابو حنیفہ صاحب کشف تھے، تو صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ یہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی، نور نظر آتا ہے تو حدیث غلط۔ اب پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر۔ یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ابھی اپنے انجینئر محمد علی مرزا کو ان کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا، انہوں نے اس لیکچر میں جو رائے ونڈ کی کوئی جو کتاب ہے جو نصاب ہے فضائل اعمال، اس پہ گفتگو کی۔ میں نے سوچا کہ یہ فضائل اعمال پہ یہ کوئی یک طرفہ نہ ہو، میں نے خریدی وہ فضائل اعمال منگوائی، اور اس میں اب اللہ رسول یعنی نام رائے ونڈ والے چلے، مجھے ان کی بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ، اللہ 5 بر اعظموں میں تبلیغ اسلام کا نام، ان کی نیت پہ شک نہیں، ان کے کردار پہ شک نہیں، بڑے بڑے علماء بزرگ جید گزرے ہیں، اور وہ نبی کی ایک سنت ہے، اب تو نبی نہیں آنے، اب تو آپ نہیں جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن قرآن حدیث مطلب اللہ رسول کی باتوں کو انہوں نے بابوں کے ایسے تڑکے لگائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے، فضائل اعمال جو نصاب ہے رائے ونڈ کا، اس میں مولانا زکریا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ وہی مولانا زکریا ہیں جو 1926 میں تبلیغی جماعت کے بانی تھے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، مولانا الیاس کے بھتیجے اور داماد، اور وہی مولانا زکریا جن کے پیر خلیل احمد سہارنپوری تھے۔ صفحہ نمبر 8 پر اس کتاب کی تمہید میں مولانا زکریا لکھتے ہیں، 1938 میں میری عمر 40 سال کی تھی، ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام روک دیا گیا، میں نے سوچا ان خالی ایام کو ایک بابرکت مشغلے میں صرف کروں، لہٰذا یہ کتاب لکھنا شروع کر دی، اگر میرے یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے یہ خالی ایام اس مشغلے میں کٹ جائیں گے۔ اب جس بندے کو ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا تھا، مطلب دماغ کا کام نہ کریں، وہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور وہ پورے ایک نصاب ہے۔ آگے سنیے سر، ویسے اس پہ آپ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یہ تمہید میں آگے کیا ہے؟ صفحہ نمبر 560، امام ابو حنیفہ کو اللہ نے صاحب کشف بنایا تھا، وہ جب کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس شخص کے اعمال مطلب گناہ بھی دیکھ لیتے، حتیٰ کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے یا گناہ صغیرہ، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے تم یہ گناہ نہ کیا کرو، یا تم گناہ کیا ہے توبہ کر لو۔ اب یہ نہ یہ کشف رسول کو ہے، نہ یہ کشف صحابہ کو ہے کہ وضو کرتے ہوئے، لیکن چلو ان کو بھی چھوڑ دو، اللہ تو ستار العیوب نہیں ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، کہ کیسا ایک امام ابو حنیفہ سے اس کے ساتھ گھڑ دیا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تو ہن گناہ کبیرہ کر کے آئے ہیں، ہن گناہ صغیرہ کر کے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو پھر روزہ نہیں رکھا ہے تو، اور لوگ بیٹھے ہوئے ساتھ، یہ بھی اچھا۔ پھر آگے سنیے، اس پہ کوئی بولنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں؟ کریں کہ آپ پوری بات کریں۔ نہیں تو یہ کیوں گھڑا ہے انہوں نے؟ امام ابو حنیفہ صاحب کشف تھے تو اچھا سر آگے صفحہ نمبر 427، کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث۔ کیسے؟ فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تو صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ حدیث سچی ہے جھوٹی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی، صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ یہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی، نور نظر آتا ہے تو حدیث غلط۔ اب پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر۔ ایک ہمارے بہت بڑے جو ہم جن کی بہت 5-7 بر اعظموں میں تبلیغ ہو رہی ہے، ان کا نصاب ہے، اس نصاب میں یہ ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے، یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں؟ جی سر۔ یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے؟ نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا، بات سن جی پھر خود پڑھا نا جی سر۔ کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں پہلی
انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے. ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے ہاں، لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے. تو جو بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. یہ کرامت ہے یا نہیں ہے؟ ایک کی نہیں سونگھی، بہت سوں کی سونگھی، اور صرف اکیلے میں نے نہیں، بیسیوں نے سونگھی ہے. اب کوئی کہے کہ اب یہ قصے کہانیاں سنا کے لمبی لمبی پھینک رہا ہے. بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ انکار کر دو، اور کوئی سمجھتا ہے کہ یار مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اس بیس پہ انکار نہیں کرے گا کہ اٹ ازنٹ پاسبل. نہ پاسبل فار گاڈ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ پاسبل ہے. تو اگر کسی کو فضائل اعمال کی کرامتوں پر اس بیس پہ اعتراض ہے کہ وہ کرامتیں مولانا زکریا نے نقل کی اور مولانا زکریا معاذ اللہ جھوٹے تھے، وہ نہ مانے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں مولانا زکریا نے نقل کی ہیں جن کتابوں سے ان کے مصنفین جھوٹے تھے، تو بھی بولو نہ مانے. میں سمجھتا ہوں، یقین ہے مجھے، حلفیہ بیان دے سکتا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹے نہیں تھے. ان کی آپ بیتی دیکھ لو. میرے والد صاحب نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے. ان کا تقوی، ان کی للہیت، ان کے تقوی کے واقعات مسلم ہے، تواتر سے ثابت ہے ہندوستان میں. اور جو کرامتیں فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے خود نہیں لکھی، وہ کتابوں سے لی ہیں. ان کتابوں کے مؤلفین بھی سچے تھے. تو لہذا جو ان واقعات کی بیس پہ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بازی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان محدثین کے خلاف کلپ بازی کریں جنہوں نے یہ کرامتیں لکھی ہیں. ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے اور سارا نزلہ کس پہ گراتے ہو؟ فضائل اعمال. پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا فضائل اعمال میں یہ کرامت، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی جب اللہ کر رہا ہے تو پھر کیسے ہو گیا کیا مطلب یار؟ پھر تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے، پھر تو قبر سے مردہ اکھڑ کے بھی آ سکتا ہے، پھر تو آگ میں بندہ جل کے نہیں بھی مر سکتا ہے، گدھے گھوڑے سب زندہ ہو سکتے ہیں. پھر کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں خود گدھے کے زندہ ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، خود اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے پرندے کو کاٹ کے 4 ٹکڑے چاروں پہاڑوں پہ رکھ دیا اور وہ زندہ ہو کے آ گیا. تو جب یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے، کرنے والا اللہ ہے، تو ولی کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اب کھچک کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے. تو یہ تو وہی سوال ہے کہ مشرکین مکہ نبی سے کہتے تھے یہ معجزہ ظاہر کرو، یہ معجزہ. تو نبی کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. ایک سوال لوگ کہتے ہیں پھر یہ بدعتی لوگ بھی تو اتنے قصے سنا رہے ہیں، پھر ان کو بھی مان لو. بھائی کسی کو ان کے ثقہ ہونے کا یقین ہے تو مان لے، ٹھیک ہے نا. اگر یقین نہیں ہے تو نہیں مانے. ہمیں اعتراض ہے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ یار ان کے اب دیگر اعمال دیکھو. دوسرا جس کتاب سے یہ نقل کر رہے ہیں، اول تو کس کتاب سے کس سے نقل کر رہے ہیں؟ کوئی کتاب بھی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہوتے. پھر بھی اگر کوئی اس کو مان لے کرامت کو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے ہمارے حضرت بہت نیک ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. ہم اس پہ کہیں گے کہ پہلے ان کا نیک ہونا ثابت کرو. ہم ثابت کریں گے وہ نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس پہ بحث کرو ہم سے. نیک ہو. اب کوئی چرسی اٹھ کے کہے کہ میں آیا تھا تو 4 فرشتے آئے اور مجھے مکہ کی طواف کرا کے لائے ہیں، تو میں کہوں بھائی یہ ممکن نہیں ہے. کہہ رہے جب تمہارے
قبر سے مردے اکھڑ سکتے ہیں کرامت کے طور پر, تو مجھے فرشتے طواف کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب کہیں گے؟ چرسیوں کو فرشتے طواف نہیں کراتے, تو چرسی ہے, تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا. تورے چرس اس دن نہیں ملی ہوگی تو تیرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہوگا. تو یہ اعتدال کا راستہ ہے. مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانا جائے گا, مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی تو نہیں مانا جائے گا. یہ کرامت کا باب ہے. اب چلتے ہیں ہم آگے. یہ بالکل وہی ملحدوں والا حساب ہے. دیکھو عیسائی ذہنیت سے سوچو گے نا, عیسائی ذہنیت سے, تو ہر کرامت میں شرک کی بو آئے گی. جیسے لوگ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے, کیونکہ وہ سوچتے عیسائی ذہنیت سے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے. عیسائی ذہنیت کیا سوچتی تھی؟ یہ عیسیٰ کر رہے ہیں لہذا یہ خدا ہیں. اور بدعتیوں کی ذہنیت سے سوچو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کرامتوں سے یہ نتیجہ نکالو گے کہ مردوں سے مانگنا جائز ہے. اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت اور اختیارات دے رکھے ہیں. دیکھو فلاں بزرگ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, آگ میں گئے جلے نہیں, اس کا مطلب یہی خدا ہیں. تو بیلنس والی بات. ہاں یہ تو ہے مشرکانہ ذہنیت, یہ جو عیسائیت کی اور بدعتیوں کی ذہنیت ہے. اور دوسری ذہنیت ہے ملحدوں کی, ایتھیس لوگوں کی, عقل پرستوں کی. وہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے, لہذا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے, عیسائیوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے. وہ معجزے جو تواتر سے ثابت تھے ان کا انکار کر دیا. تو نہ عقل پرست بننے کی ضرورت ہے حد سے زیادہ, اور نہ ان کرامتوں سے یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے. جس کو یہ کرامتیں فضائل اعمال میں شرک لگتی ہیں اس کا دماغ عیسائی ذہنیت والا ہے, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ اس کی بیس پہ عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. چلو بھائی ہم آگے چلتے ہیں جلدی سے. آج مختصر بیان کروں گا, آج میرا گلا بھی بہت خراب ہے, طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک, جن کا میں لے آؤں گا بھائی, وانی علیہ لقوی امین, اور کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں, لاؤں گا پورے, اور امین بھی, اس میں سے چوری بھی نہیں کروں گا, کیونکہ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. کسی کو بھیج دیا آپ نے دائیں بائیں, آپ کسی کو بڑی رقم کے لیے یا کوئی گفٹ کے لیے بھیجو تو دائیں بائیں بھی چرا لیتا ہے. وہ کہا میں بہت تمیز سے پورا تخت لا کے رکھ دوں. تو اللہ کہتے ہیں ایک تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا, انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر. یہ اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں الہام ہوتا ہے کہ آپ یہ اشارہ کر دیں میں یہ کام کر لوں گا. اور یہ الہام بھی بعض دفعہ اس ولی کے لیے حجت ہوتا ہے. جیسے حضرت مریم کے بارے میں, حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَرْزِي, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور صندوق کے حوالے کر دے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر تھیں؟ پیغمبر تو نہیں تھی نا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اولیاء اللہ کو الہام بھی ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کو ان کے برحق ہونے کا یقین ہے تو آپ مان لو, اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے تو نہیں مانو. آپ کافر نہیں ہوگے, آپ اس سے پیغمبر کے وحی کا انکار کرنے سے کافر ہو جاؤ گے, سمجھتے ہو؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب وحی ہوئی, یہ وحی ان کے لیے حجت تھی. اتنا مضبوط خیال آیا اللہ کی طرف سے, صندوق میں ڈالو, اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہم گود میں لوٹائیں گے یہ. اور جب ہم نے لوٹایا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے لوٹایا تاکہ ان کو یقین آ جائے اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو اب اگر ہم قرآن میں یہ نہ پڑھتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہمیں آ کے بتاتی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, تو اگر آپ کو ان کی والدہ کے برحق ہونے کا یقین ہوتا تو آپ کہتے ایسا ہوا ہوگا, آپ جھوٹ نہیں بولتی, جھوٹ نہیں بول سکتے. اور اگر آپ کو ان کے برحق ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ کہتے ان کی تو باتوں میں شرک بھرا ہوا ہے. ان کی باتوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ شرک بھرا ہوا ہے, کہ مشرکانہ باتیں کرتی ہیں کہ ان کو بھی الہام ہو رہا ہے, یہ تو ختم نبوت کی ممکن ہے, اس طرح کی باتیں کرتے آپ. تو قرآن جب بیان کر رہا ہے تو پھر تو یقین ہے, قرآن بیان نہیں کر رہا تو پھر ہم کہیں گے بھائی ہمیں اگر اس کے سچے ہونے کا یقین ہے تو مان لیں گے, یقین نہیں ہے تو رد کر دیں گے. لیکن اس کو یہ کہنا شرک ہے, یہ نہیں ہے, شرک اس کو نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاؤں گا, یہ کہا اور تخت حاضر. اتنی جلدی تو میری وہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی جو میں نے کل واقعہ سنایا تھا, اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگا تھا. سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت اپنے سامنے دیکھا, قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یعنی مجھ پہ فضل ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ان بزرگ پہ فضل ہے, بھائی یہ بزرگ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بھی تو میری وجہ سے ہے نا. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے سلیمان علیہ السلام سوچتے تھے کہ میرے تو امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں بھائی, تو سوچو اس امتی کے پیغمبر کا مقام کیسا ہوگا.
تو اس سے پتہ چلتا ہے اس امت میں بزرگوں کی جتنی کرامتیں بیان کی جائیں جو مستند ذریعے سے ہوں, اس سے فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی ہے, صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اور نبی کو فالو کرنے والوں کی کیسی شان ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ کیسے کیسے واقعات صادر کر دیتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے نبی کی توہین ہو رہی ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ تو یہ معجزہ ہوا نہیں اور ان کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گیا. تو نہ ان کا کمبختوں کو قرآن آتا ہے, نہ حدیث آتی ہے, نہ فقہ آتا ہے, چند اردو کتابیں پڑھ کے پھینکتے رہتے ہیں پھر بیٹھ کے چینل پہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے رب کا مجھ پہ فضل, لیبلونی, اللہ آزما رہا ہے مجھے, اشکرو کہ میں شکر ادا کرتا ہوں, ام اکفر یا ناشکری. میں نے پہلے بھی اس میں بتایا تھا نا, جب پیغمبروں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اتراتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میری آزمائش ہے, کیونکہ جب کوئی نعمت ملے تو انسان شکر کے بجائے اترانے لگتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی اتفاق سے ایسا واقع ہو جاتا, میرا کوئی مرید ہوتا, 2-4 فرشتے اس کے ساتھ آ جاتے, میں کلپ بناتا, دیکھا مجھ سے بیعت ہوا 4 فرشتے. یہاں وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے, ایک پیر صاحب تھے, ایک مرید نے ان سے کہا کہ حضرت آج میں نے زبردست خواب دیکھا. پیر صاحب تو چاہتے ہیں خواب آ کے سناؤ مجھے میرے فضائل میں, جاہل پیر جو ہوتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. مجھے یہ لفظ گندا لگ رہا ہے بولنا, لیکن اس کے بغیر وہ خواب مزہ نہیں آئے گا. پیر صاحب نے کہا یہی تو فرق ہے پیر میں اور مرید میں, تیری انگلیاں گندگی میں اور میری شہد میں. بیٹا یہی ہے, یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, پیر کا احترام کرو. اس نے کہا حضور ابھی خواب مکمل نہیں, خواب ابھی اس نے کہا بول جلدی سنا. کہہ رہے میں نے آگے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں.